السلام علیکم ناظرین، پروگرام آواز انسانیت کے ساتھ آپ کا ہوسٹ طارق راجپوت جرال۔ ناظرین، حجامہ کے حوالے سے لاسٹ ویک بھی جو ہمارا پروگرام ہوا تھا اس میں ہم نے حجامہ کی افادیت کے حوالے سے، اسلامی پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے ہم نے اس کے اوپر ایک تعارفی انٹروڈکشن جو پروگرام ہے جو اس کا ہم نے سٹارٹ لیا تھا، آغاز لیا تھا۔ ہمارے ساتھ تھیں اس ٹائم ماہر حجامہ، عورتوں کی کونسلنگ کے حوالے سے، اور پھر جو حجامہ کی جو تاریخ ہے اس کی ایکسپرٹیز کے حوالے سے جو ہمارے ساتھ ہماری گیسٹ تھیں محترمہ کوثر ندیم صاحبہ۔ ناظرین، آج پھر وہ ہمارے درمیان اس پروگرام میں موجود ہیں، اور آج جو ہم حجامہ کے حوالے سے جو ان سے جو ہمارا جو ٹاپک ہے، جو ہمارا جو عنوان ہے، ان کے حوالے سے جو کوشچنز ہیں وہ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، اس کے بعد پھر ہم ان کے پاس جائیں گے اور پھر تفصیلی جو جوابات ہیں وہ ہم ان سے لیں گے۔ آج ہم جو بات کریں گے وہ حجامہ سے جادو کا علاج ہے، عورتوں کا حجامہ لگانا اور لگوانا، اور موٹاپے کا علاج، جو کہ موٹاپے کے حوالے سے لوگ جو ہیں وہ آج کل میں پریشان نظر آتے ہیں، اس کے حوالے سے مختلف میڈیسن بھی یوز کرتے ہیں، اور پھر جب ان کے سائیڈ افیکٹس آتے ہیں تو پھر مزید جو ہے وہ موٹاپا بھی ہوتا ہے اور مزید بیماریوں کا شکار بھی ہوتے ہیں۔ ان کے حوالے سے بھی ہم ان سے جانیں گے۔ اور پھر جو ایک اہم جو کوشچن ہے وہ یہ کہ حجامہ کن ڈیٹوں میں لگوانا چاہیے، کن تاریخوں میں لگوانا چاہیے، اسلامی پوائنٹ آف ویو سے، شرعی لحاظ سے کن ایام کے اندر جو ہے وہ حجامہ جو ہے اس کی افادیت جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، ان کے حوالے سے بھی پوچھیں گے۔ اور پھر لاسٹ حجامہ لگانے پر اجرت لینا، ان کے حوالے سے بھی ہم جو ہے ان سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں میڈم کوثر ندیم صاحبہ آپ کو اپنے پروگرام آواز انسانیت میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی ویلکم طارق راجپوت جرار صاحب، آپ نے بہت شکریہ آپ کا، اور جو آپ کا یہ پروگرام ہے آواز انسانیت ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ جی۔ اور آپ اس حدیث کے جو مطابق علاج ہے اس کو آپ جو پھیلانا چاہ رہے ہیں آپ آواز انسانیت کے تھرو، تو یہ بہت اچھی بات ہے اور بڑی خوشی کی بات ہے۔ اچھا، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ، اور آپ بھی ہمارے لیے قابل احترام بھی ہیں، قابل عزت بھی ہیں کہ آپ جو ہیں وہ اس حوالے سے آتی ہیں، اور آپ کی دی ہوئی، آپ کی ہوئی باتوں کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو حجامہ کی بیسک جو افادیت ہے اس کے حوالے سے بھی جو ان کی رہنمائی اور گائیڈ لائن بھی ملتی ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہمارا کوشچن ہے حجامہ سے جادو کے علاج کے حوالے سے، اچھا سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ جو کبھی کوئی ایسا کوئی مریض، کوئی پیشنٹ آپ کے پاس آیا ہو کہ جس کا آپ نے علاج، جس کے اوپر کوئی جادو کا اثر ہو کیا ہو، تو اس سوال کے حوالے سے اور اس کے حوالے سے پہلے بتائیے گا۔ جی، ایک میری قریبی دوست بھی تھی اور میری استاد بھی تھی، وہ ان کو جادو کا مسئلہ تھا، تو انہوں نے کافی علاج کروایا تھا، مطلب روحانی علاج بھی کروایا، لیکن پھر جب انہیں حجامے کے بارے میں نے بتایا تو وہ آئیں، ماشاءاللہ انہوں نے 5 to 6 7 یہ سیشنز ہوتے ہیں اس کے، یہ لیے انہوں نے، اور اس کے زیادہ پوائنٹس بھی نہیں ہوتے ہیں، 9 to 10 پوائنٹس اس کے ہوتے ہیں، اور انہوں نے یعنی کہ ہر مہینے کروایا، اور ماشاءاللہ ان کا بہت اچھا رزلٹ آیا، اور ان کو جو ہے اس سے نجات مل گئی۔ جو ان کے مسائل تھے، جیسے ان کو بھاری پن ہوتا تھا یا ان کی فیلنگز تھی، وہ سب مطلب کلیئر ہو گئی، اور وہ بہت خوش تھیں، اور بھی اس کے علاوہ بھی مطلب کافی لوگوں نے کروایا ہے، لیکن یہ ہے کہ اور اچھا رسپانس ملتا ہے الحمدللہ۔ نہیں، لیکن اس میں سوال یہ ہے کہ آج کل جیسا کہ دیکھا گیا ہے کہ جادو کے حوالے سے خاص طور پر یہ جو ڈونگی پیر ہیں، 2 نمبر پیر ہیں، ان کے پاس جب بھی کوئی جاتا ہے تو وہ ہر شخص کو یہی کہتے ہیں کہ آپ پر جادو ہوا ہوا ہے، آپ پر جادو کا اثر ہے۔ تو آپ نے کیسے اندازہ لگایا کہ ان کے اوپر واقعی جادو ہوا ہوا ہے؟ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ مسائل سب کے ساتھ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ گھر میں جو مسئلے مسائل ہیں اور جو ڈپریشن جو ہوتا ہے، وہ اس سے اگر کوئی اس سے کہہ دے کہ آپ کے اوپر جادو ہے تو وہ انسان واقعی یہ سمجھ لیتا ہے کہ میرے اوپر جادو ہوا ہوا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ جب یہ جادو کا حجامہ کیا جاتا ہے اس کے لیے تھوڑا پڑھنا پڑتا ہے، مجھے بھی ایکسٹرا پڑھنا پڑتا ہے، جو پیشنٹ آتا ہے اسے بھی، اور پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے ساتھ واقعی یہ مسئلہ ہے، تو مجھے ایکسٹرا جیسے وہ پڑھائی ہوتی ہے، اس کے لیے پڑھائی مجھے کرنی پڑتی ہے، پھر جو پیشنٹ ہے اس کو بھی پڑھنے کے لیے میں دیتی ہوں، اور اس سے اس کی فیلنگس بھی اسے پتہ چل رہی ہوتی ہیں کہ مطلب واقعی کہ میرے اندر سے یہ چیز ہے، اور پھر جب نکلتی ہے تبھی بھی وہ ایک ریلیکس اور ہلکا فیل کرتا ہے۔ تو اچھا، کیا اس میں علاج کے حوالے سے، حجامہ کے حوالے سے وہ ذرا بتائیے گا، جادو کے توڑ کے حوالے سے وہ کیا طریقہ کار ہے، کوئی اس کے حوالے سے، کوئی پوائنٹس کے حوالے سے؟ جی، اس کے پوائنٹس ہوتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ پوائنٹس لگوائے ہیں، اور یہ تقریباً 9 پوائنٹس ہیں، اور ان کے نام جو ہیں مطلب یہ یفوخ، یہ مڈل آف دا ہیڈ، اور ٹاپ آف دا ہیڈ ہے، مڈل آف دا ہیڈ ہے، اور یہ سائڈ آف دا نیک، القاعدہ ہے، کاہل ہے، اخدان ہے، ورقہ ہے،
اور ظہر القدم ہے، یعنی کہ یہ پوری باڈی کو آپ کی کو ریلیکس کر دیتے ہیں، ایک قسم کا آپ کے اندر سے یہ جو بلڈ نکلتا ہے اس سے، اور ماشاء اللہ آپ کا باڈی جو ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے اور اس سے نجات بھی مل جاتی ہے الحمدللہ اللہ کے فضل سے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیونکہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کروایا اور اس کا حکم دیا، تو اس وجہ سے ہمیں اس پر یقین بھی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جب آپ پابندی سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو آٹومیٹک انسان جو ہے وہ فریش فیل کرتا ہے۔ تو اس کو ایک ہی دفعہ کروانا پڑتا ہے اگر جادو کا اثر ہو تو، یا اس کے لیے بھی کوئی مسلسل یا لگاتار کوئی ٹائم پیریڈ جو مقرر ہے کوئی اس کے حوالے سے؟ اس کے سیشنز ہوتے ہیں 5 to 7، یعنی کہ 5 دفعہ میں کسی کو فرق پڑ جاتا ہے اور کسی کو 7 دفعہ کروانا پڑتا ہے، اس کے بعد الحمدللہ اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جی اب ہمارا جو اگلا جو آج کے اس ٹاپک کے حوالے سے جو اگلا کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں کا جامہ لگانا اور لگوانا، اس کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارا جو موضوع ہے عورتوں کے حوالے سے جامہ لگانا اور لگوانا کے حوالے سے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہتی ہیں؟ یہ کس سینس یا کس تناظر کے اندر جو ہے وہ عورتیں جو ہے وہ عورتوں کو یہ جامہ کے حوالے سے ٹریٹ کر سکتی ہیں، مرد نہیں کر سکتے، یا مردوں کے حوالے سے عورتیں نہیں کر سکتی؟ اس کے حوالے سے ذرا کائنڈلی بتائیے گا۔ جی طارق جرار صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اور یہ مسئلہ بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ بعض جگہوں پہ ایسے ہے کہ صرف مرد ہی لگاتے ہیں، لیڈیز کوئی نہیں ملتی ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ حجامہ ضرور لگوائیں، اور کیا ہے کہ اپنے محرم جو ان کے مرد ہیں ان سے لگوائیں، اور اگر وہ نہیں ہیں تو پھر یہ اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے، وہ میں ذرا کوٹ کرنا چاہوں گی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حجامہ لگوانے کی اجازت انہوں نے مانگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طبیبہ کو حکم فرمایا۔ یہ صحابی ہیں، ابو طبیبہ جو ہیں یہ صحابی ہیں کہ وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجامہ لگائے، اور راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے ابو طبیبہ نے کہا کہ وہ ام المومنین حضرت ام سلمہ کے رضائی بھائی تھے، یعنی کہ وہ ان کے رضائی بھائی تھے۔ رضائی بھائی کا معنی ہے دودھ وہ جو ہوتا ہے، اور وہ بالغ بھی نہیں تھے۔ تو اس میں یہ ہے کہ کوشش تو یہی کی جائے کہ لیڈیز سے لگوایا جائے، اور اگر نہ ہو تو مجبوراً آپ مطلب لگوا سکتے ہیں، لیکن ان میں پھر پوائنٹس کا خیال رکھا جائے گا۔ نہیں، پوائنٹس کا خیال رکھا جائے گا، لیکن اگر بعض اگر کوئی ایسا ایکسپرٹ جو ہے وہ مرد ہے اور عورتوں کے حوالے سے، تو پھر کس طرح اس کو آپ اس میں ڈفرینس جو ہے وہ فرق آپ پوائنٹس کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ جو اسپیسیفک خاص پوائنٹس ہیں اس کے اندر جو ہے وہ خیال رکھا جائے؟ جی پوائنٹس کا خیال رکھا جائے گا، جیسے فٹ پہ بھی حجامہ ہوتا ہے، ہاتھوں پہ ہینڈز جو ہیں ہاتھوں پہ بھی حجامہ ہوتا ہے، بازو پہ بھی حجامہ ہوتا ہے، سر پہ ہوتا ہے، تو اس کا محرم اس کے پاس کھڑا ہوگا اور پھر وہ اس طرح سے حجامہ لگوا سکتے ہیں۔ اچھا، اب جو ہمارے جو بڑا ہی اہم اور ایک برننگ آج کل ہر جو آدمی جو ہے وہ موٹاپے کے حوالے سے پریشان نظر آتا ہے، وہ خواہ میل ہیں، فیمیل ہیں، ٹین ایجر ہیں، اس حوالے سے موٹاپے کے حوالے سے میڈیسن بھی لوگ یوز کرتے ہیں، پھر ان کے سائیڈ افیکٹس بھی آتے ہیں۔ تو مجھے بتائیں کہ حجامہ جو ہے وہ موٹاپے کے حوالے سے کس طرح اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی حجامہ کرواتا ہے اور اس کے سائیڈ افیکٹس کے حوالے سے کوئی سائیڈ افیکٹس بھی ہیں اس کے؟ یہ بہت طارق جرار صاحب آپ نے بہت اچھا سوال کیا، کیونکہ آج کل ہر بندہ پریشان ہے اس کی وجہ سے جو یہ موٹاپا ہے۔ اب اس میں جب بھی پیشنٹ آتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے، اس میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، کسی کا معدے کا پرابلم ہوتا ہے جو پیٹ کا پھولنا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ لوگوں کے بلڈ کی کمی ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کا یہ جو آنتیں جن کو کہتے ہیں یہ ہوتی ہیں، کسی کی چھوٹی بڑی آنت، ان میں ورم ہوتا ہے، مینس کہ آپ کے اندرونی مسائل ہوتے ہیں، لیکن ہمیں ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو یہ جب پیشنٹ آتا ہے نا، وہ ڈاکٹروں کی خاک چھان کے پھر آتا ہے، ایسے نہیں آتا کوئی بھی وہ پیشنٹ، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ میڈیکل جو علاج ہے یہ فوراً سے اس سے رزلٹ آئے گا۔ لیکن یہ ہے کہ جب ان کا یہ اسی کے مطابق کیا جاتا ہے، یعنی کہ اگر کسی کو معدے کا پرابلم ہے تو اس کا کیا جاتا ہے، اور پھر باقی جو جن کے بلڈ نہیں بنتا ان کا بھی باڈی جو ہے وہ بہت پھول رہا ہوتا ہے، کسی کے باڈی میں ورم ہوتا ہے، تو اسی کے ہر جو بیماری ہے انسان کے اندر اسی کے لحاظ سے ان کے پوائنٹس ہوتے ہیں اور وہ پوائنٹ لگائے جاتے ہیں۔ نہیں، موٹاپے کے حوالے سے مطلب علاج؟ جی الحمدللہ ہے، اور ماشاءاللہ کافی لوگوں نے کروایا بھی ہے اور افا بھی ہوا ہے اس سے، اور کیونکہ ان کے جو اندرونی مسائل ہیں جب وہ ختم ہو جاتے ہیں تو آٹومیٹک باڈی میں یہ جو باڈی پھول جاتا ہے یا باڈی بہت زیادہ چربی جو ویٹ بڑھاتی ہے یہ چیز ہو جاتی ہے، یہ ختم ہو جاتی ہے اللہ کے فضل سے۔ اچھا، مطلب میں اپنے ناظرین کو بتاؤں کہ آپ موٹاپے کی وجہ سے پریشان نہ ہوں، بلکہ آپ حجامہ کی طرف آئیں،
اور جو انسٹرکشن ہے, جو ان کی طرف سے ہدایات ہے, اس پہ عمل کریں تو آپ جو ہے وہ دنوں کے اندر جو ہے وہ اس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. اچھا, جو اب اہم سوال ہے, جو کوشچن یہ ہے کہ حجامہ کن تاریخوں کے اندر جو ہے وہ لگانا چاہیے, اس کے حوالے سے ہمیں کوئی اسلامی پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے یا شرعی حوالے سے اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا. جی, یہ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا کوشچن کیا ہے کہ یہ جو اسلامی تاریخ, جو اسلامی منتھ ہوتے ہیں ان کے 17, 19 اور 21 ان 3 ڈیٹس میں یہ حجامہ لگوایا جاتا ہے. باقی دنوں میں بھی کروا سکتے ہیں اگر کسی کو زیادہ پرابلم ہے, بیماری ہے, لیکن یہ ہے کہ ان دنوں میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا تو واقعی اس میں کوئی نہ کوئی حکمت تھی. اور آج کا جو میڈیکل ریسرچ ہے ان کے مطابق ان تاریخوں میں بلڈ کی جو سرکولیشن ہوتی ہے وہ سلو ہوتی ہے, اور یہ ہے کہ ان تاریخوں میں اگر کروایا جائے تو جیسے وہ ان لمیٹیڈ ایک وہ چل رہی ہوتی ہے نا کہ ان لمیٹیڈ آپ کو یہ چیزیں ملیں گی, تو باقی دنوں میں ایک پوائنٹ کو لگوانے سے 70 بیماریاں 70 بیماریاں یہ دور ہوتی ہیں, لیکن ان دنوں میں لگانے سے ان لمیٹیڈ بیماریاں دور ہوتی ہیں. اچھا, اس میں کوئی ٹائم بھی ہے کہ دن کے ٹائم, شام کے ٹائم, رات کے ٹائم, اس کے حوالے سے بتائیے گا. اس کا یہ ہے کہ جیسے اب 17 تاریخ ہے چاند کی, تو 16 کی مغرب کے بعد اس کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے, مغرب کے بعد 17 کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے, اور 17 کو مغرب سے پہلے کروانا ہوتا ہے. اچھا, تو اس میں مجھے بتائیے گا کہ جو اجرت کے حوالے سے ہے, اجرت لینا اس جامع کے اس کے حوالے سے کیا اس کا کوئی پس منظر ذرا بتائیے گا. اس کا اجرت یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کروایا تو انہوں نے اجرت دی اس کی, اور اچھی خاصی دی. یہ بھی نہیں کہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون اجرت لیتا ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اجرت دینا مطلب خوشی سے دی. تو یہ ہے کہ اجرت لیتے ہیں, اور اس کا بہت زیادہ اجرت نہیں ہے, نارمل ہے. اور اگر کوئی اس وجہ سے پریشان ہے کہ اجرت نہیں دے سکتا تو وہ بھی کانٹیکٹ کر سکتا ہے, اور انشاءاللہ جو ہے ان کو فائدہ ہوگا, اور مطلب آپ کے اس کو پروگرام کو دیکھ کے اور یہاں سے آپ کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتا ہے. اچھا ناظرین, ہمارے ساتھ تھی میڈم کوثر ندیم صاحبہ, ماہر حجامہ, سنہ ریوائول حجامہ تھراپی سینٹر اسلام آباد سے, جو کہ آج ہمارے ساتھ حجامہ کی افادیت کے حوالے سے, دنوں کے حوالے سے, اجرت کے حوالے سے, پھر خاص طور پر موٹاپے کے حوالے سے بات کر رہی تھی. انشاءاللہ نیکسٹ مزید جو ٹاپک کے ساتھ, عنوان کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اس ٹائم تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.